بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو نواز یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع ہے تشبیہ۔ تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے، جس کے معنی مماثل ہونا یا مشابہت کے ہیں۔ عام طور پر اکثر طلبہ اس لفظ کو شبہ پڑھتے ہیں۔ تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے، شبہ شباہت یا مشابہت کو کہتے ہیں، کیونکہ شبہ کا مطلب ہے شک۔ تشبیہ کی بنیاد یاد رکھیں، ہمیشہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، شک پر نہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں جب کسی ایک شے کی کسی اچھی یا بری خصوصیت کو کسی دوسری شے کی اچھی یا بری خصوصیت کے مانند قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر تشبیہ کے معنی ہے مثال دینا، چنانچہ کسی شخص یا چیز کو اس کی کسی خاص خوبی یا صفت کی بنا پر کسی ایسے شخص یا چیز کی طرح قرار دینا جس میں وہ خوبی معروف ہو اور سب کے لیے تسلیم شدہ ہو، تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، یہ تشبیہ ہے، کیونکہ برف کی ٹھنڈک مسلمہ ہے۔ اگرچہ یہ ٹھنڈک کا مفہوم برف سے تشبیہ دیے بغیر بھی ادا ہو سکتا ہے، لیکن تشبیہ کی بدولت اس کلام میں فصاحت و بلاغت پیدا ہو گئی ہے۔ اگر ہم ارکان تشبیہ کی بات کریں تو تشبیہ کی مندرجہ ذیل 5 اقسام ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے مشبہ، دوسری مشبہ بیہ، تیسری وجہ شبہ، غرض تشبیہ، اور 5ویں ہے حروف تشبیہ، جنہیں ہم ادات تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ مشبہ کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کو کسی دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے وہ مشبہ کہلاتی ہے۔ مثلا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، اس دی گئی مثال میں پانی مشبہ ہے، کیونکہ پانی کو برف کی طرح قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا رکن ہے مشبہ بیہ یا مشبہ بیہی، وہ چیز جس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو تشبیہ دی جائے یا مشبہ کو جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بیہ کہلاتی ہے۔ مثلا اوپر دی گئی مثال میں پانی جو کہ مشبہ تھا اسے برف سے تشبیہ دی گئی تھی، لہٰذا برف مشبہ بیہ ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مشبہ اور مشبہ بیہ کو طرفین تشبیہ یا اطراف تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ تیسرا رکن ہے وجہ شبہ یا وجہ شبہ، وہ مشترک صفت جو مشبہ اور مشبہ بیہ میں پائی جائے اسے وجہ شبہ کہتے ہیں۔ مثلا اوپر دی گئی مثال میں پانی اور برف کی مشترک خوبی ٹھنڈک ہے، لہذا اس مثال میں وجہ شبہ ٹھنڈک ہے۔ چوتھا رکن ہے غرض تشبیہ، وہ مقصد یا غرض جس کے لیے تشبیہ دی جائے غرض تشبیہ کہلاتا ہے۔ اس کا تشبیہ میں ذکر نہیں ہوتا، صرف قرائن سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ تشبیہ کس مقصد یا غرض کے لیے دی گئی ہے۔ جیسے مذکورہ بالا مثال میں برف کی ٹھنڈک کو واضح کرنا مقصود ہے۔ تشبیہ کا 5واں رکن ہے حرف تشبیہ یا ادات تشبیہ، وہ لفظ یا حرف جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے حرف تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثلا ہو بہو، مثل، گویا، صورت، جوں، سا، سی، سے، وش، جیسا، جیسے، جیسی، مثال، یا، کہ وغیرہ۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا ہے، حروف تشبیہ کو ادات تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ چند شعری مثالیں ملاحظہ ہوں۔ آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی نہ پائیدار دیکھ۔ اب اس شعر میں مشبہ جو ہے وہ تو ہے، یعنی کہ انسان۔ اسی طرح مشبہ بیہ جو ہے شرار ہے۔ وجہ شبہ جو ان دونوں کی مشترک خوبی ہے طرفین تشبیہ کی، وہ ہے ناپائیداری، کیونکہ انسان بھی لافانی نہیں ہے
اور چنگاری جو ہے اس کی عمر بھی طویل نہیں ہے۔ اسی طرح اس شعری مثال میں حرف تشبیہ جو ہے مثال ہے، جبکہ غرض تشبیہ زندگی کی ناپائیداری کو واضح کرنا ہے۔ ایک اور شعر ملاحظہ فرمائیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اب اس شعر میں مشبہ جو ہے اہل ایمان ہے، کیونکہ اہل ایمان کو خورشید یعنی سورج سے تشبیہ دی گئی ہے، تو گویا مشبہ بھی جو ہے وہ خورشید ہے، اور ان دونوں کی مشترک خوبی وجہ شبہ وہ عروج و زوال ہے۔ جس طرح سورج نکلتا ابھرتا ڈوبتا ہے، اسی طرح اہل ایمان پر بھی عروج و زوال کا دور آتا رہتا ہے۔ حرف تشبیہ اس میں صورت ہے، صورت کا مطلب کی طرح، جبکہ شعر میں غرض تشبیہ مومن کی سیمابی اور انقلابی شخصیت کو ظاہر کرنا ہے۔ ایک اور شعر ملاحظہ فرمائیں، بچھا فرش زمرد اہتمام سبزہ تر میں، چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر۔ اب اس شعر میں مشبہ جو ہے جسے تشبیہ دی گئی ہے وہ ہے باد صبا، اور باد صبا کو مستانہ سے تشبیہ دی گئی ہے، مستانہ یا مجذوب یا بے خود انسان، تو مشبہ بھی جو ہے اس میں مستانہ ہے، اور ان دونوں کی مشترک خوبی یعنی وجہ شبہ وہ بل کھا کر چلنا یا لہرا کر چلنا۔ حرف تشبیہ اس میں ہے وش، وش کا مطلب ہے نظیر یا مثال۔ غرض تشبیہ ہوا کے لہرا کر چلنے کو اجاگر کرنا۔ اب چند نثری مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ ہارون شیر کی طرح بہادر ہے۔ اب اس مثال میں مشبہ جو ہے وہ ہارون ہے، کیونکہ ہارون کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے، اور جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بھی ہوتی ہے۔ اب طرفین تشبیہ ہیں ہارون اور شیر۔ اب ان دونوں کی مشترک خوبی جو ہے یعنی وجہ شبہ وہ بہادری ہے، اور اس مثال میں حرف تشبیہ ہے کی طرح، جبکہ غرض تشبیہ ہے ہارون کی بہادری کو نمایاں کرنا۔ ایک اور مثال ملاحظہ ہو، بچہ چاند کے مانند خوبصورت ہے۔ اس نثری مثال میں بچے کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے، گویا بچہ مشبہ ہوا اور مشبہ بھی جو ہے وہ چاند ہے، اور ان دونوں کی مشترک خوبی یعنی وجہ شبہ وہ خوبصورتی ہے، جبکہ اس میں حروف تشبیہ ہے کے مانند۔ غرض تشبیہ کی بات کریں تو وہ ہے بچے کی خوبصورتی کو نمایاں کرنا۔ بہت شکریہ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ والسلام۔